حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا نبی پاک علیہ السلام کے مہمانوں کی دیکھ بھال. اور یہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے، حضور نے سارے معاملات کی کنجیاں ہی سیدنا بلال حبشی کو عطا فرمائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال کو پتا تھا پیسہ کہاں سے آنا ہے، کہاں لگانا ہے، کیا کرنا ہے. مہمان آتے تھے تو آپ کو پتا ہے حضور کا فقر مبارک اختیاری ہے، پسند ہے نبی پاک کی. ایک یہودی تھا، بلکہ یہودیوں کا عالم تھا. اس نے ایک دن حضرت بلال حبشی سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حضور کے مہمانوں کے لیے سارے بندوبست کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ قرض بھی لیتے ہیں، تو میرے پاس کچھ اضافی پیسے پڑے ہوتے ہیں، مجھ سے قرضہ لے لینا. حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، قرضہ اس سے لے لیا. ایک مقررہ میعاد، ایک وعدہ اس کے ساتھ طے ہو گیا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لا کے مہمانوں پر خرچ کر دیے. ابھی اس وعدے میں نہ پیسے لوٹانے میں کچھ دن باقی تھے. نبی کریم علیہ السلام، سیدنا فاروق اعظم، چند اور صحابہ مدینہ منورہ کے ایک چوک میں موجود تھے تو وہ یہودی مطالبہ کرنے آ گیا. آپ کو میری پوری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ابھی جو معاہدہ ہے، جو طے شدہ تاریخ ہے، اس میں دن باقی ہیں. اس نے آ کے کہا میرے پیسے دیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو وعدے میں وقت باقی ہے. اس نے معاذ اللہ سخت باتیں کرنی شروع کر دی، سخت. اب آپ کے پاس دلیل بھی ہو، آپ سچے بھی ہوں، وعدے میں ٹائم بھی ہو، تو کسی کی سخت بات سنی جاتی ہے. اور جہاں بھائی وعدہ آئے گا تو دیکھی جائے گی تیری اتنی ضرورت. اب جب اس نے سخت بات کی تو سیدنا عمر فاروق نے تلوار پہ ہاتھ رکھا. حضرت عمر ہے نا، شیر ہے نا اللہ رسول کے، ہاتھ رکھا تلوار پر. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جلدی نہ کر. بڑی بردباری سے، حلیمی سے، اطمینان سے، سکون سے حضور فرمانے لگے عمر اس نے پیسے لینے ہیں، وہ مطالبہ کر سکتا ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اسے کہتے ذرا نرمی کر، مجھے کہتے پیسے ادا کر دے. حضور فرمانے لگے اب اس طرح کرو، اس کے ساتھ جاؤ، فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں، جتنا اس کا قرض ہے اتنی کھجوریں تول کے دے دو، اور یہ جو تم نے تلوار پہ ہاتھ رکھا ہے نا، اسے ڈرایا ہے، تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا. آپ کا بردبار ہونا، حلیم الطبع ہونا، مزاج میں ٹھہراؤ ہونا، سکون ہونا، یہ بڑا بندے کو نا وزادار بنا دیتا ہے. آپ ہر شخص کے لیول پہ اتر کر جھگڑا نہ کریں. میں نے دیکھا ہے سیانا بیانا آدمی بچوں کے ساتھ بحث کر رہا ہے، سمجھدار آدمی ہو کے ایک نادان سے گفتگو کر رہا ہے. میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میرا ایک فتویٰ ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں اکثر قصور میاں صاحب کا ہوتا ہے. ہو گئے ہونا ناراض، لگ پہ ہونا کورن. ہاں میں نے پتا سی یہ جتنے ہی فتویٰ دیتے اتنے ہی حال ہویا ہے. میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ تر غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ عورت بیچاری کی عقل ناقص ہے، اس کی عادی ہے، وہ پورا سوچنا بھی چاہے تو شعوری طاقت اتنی بلند نہیں. تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر جھگڑا ختم کس نے کرنا تھا؟ تو جی میاں صاحب آخر تینوں آج ٹھیک کر کے ہی چھڑ رہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا بھائی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر افسر بنایا ہے. آپ کو چاہیے تھا آپ کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا، آپ دلیر ہوتے، بڑی ساری غلطیاں درگزر کرتے، محبت کا لہجہ اختیار کرتے. آپ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ آپ بے جا سختی کرتے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال بردباری کے ساتھ فرمایا کچھ زیادہ بھی. حضرت عمر ساتھ لے گئے، کھجوریں تول تول کے دی. حضرت عمر کہتے ہیں اب حضور کا حکم تھا تھوڑی زیادہ بھی دی، لیکن وہ سیدنا عمر کے مزاج میں جلال تھا. فرماتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا عمر ایک بات کرنی تھی. کہتے ہیں مجھے غصہ تھا، میں اس کو پر نرمی کر ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا جی کیا بات کرنی تھی؟ کھجوریں لے جائیں، آپ کا کام ہو گیا. کہتے ہیں وہ کہنے لگا عمر میرے دوست میرے اوپر سختی نہ کر، میرا مسئلہ سمجھ. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میں یہودیوں کا عالم ہوں، تورات جانتا ہوں. میں نے نا تورات میں
आखिरी नबी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की जितनी शानें पड़ी थी ना, वो सारी रसूल पाक में मौजूद है। एक शान मैंने ये हुजूर की पढ़ी थी कि वो बड़े हलीम होंगे, बड़े बुर्दबार होंगे, उनके मिजाज में कमाल हौसला होगा, और जितना जितना कोई जहालत करता जाएगा महबूब की बुर्दबारी उतनी बढ़ती जाएगी। उमर मैंने जानबूझ के कर्जा दिया था, बाकी सारी शानें देख ली थी, ये मैं देखना चाहता था। मैंने कर्जा भी जानबूझ के दिया, वक्त से पहले भी जानबूझ के आया, सख्त बातें भी माज़अल्लाह की, लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी, हौसला और वफादारी देखी तो उमर अब तू मेहरबानी करना, मुझे ले चलना मुझे नबी पाक से माफी भी लेके दे दे और रसूल पाक का कलमा भी पढ़वा दे। मैं तेरियां वेख के अदावत मुरीद हो गई। अब ना ये हिल्म, ये बुर्दबारी, ये कमाल, ये वफादारी, ये ठहराव, ये हुस्न, ये ताजगी, ये रसूल पाक की अजमतों की बुलंदियां, मेरा तो दिल करता है अब कुर्बान हो जाऊं हुजूर की हर हर अदा पर। कुर्बान, थोड़ा ना मिजाज में बुर्दबारी लाएं, हौसला लाएं। कोई जरूरी है हर सवाल का जवाब हम नहीं देना है? नहीं समझ आई बात की? कोई जरूरी है कि जो बंदा जो बात करेगा हम उसकी सतह पे उतरेंगे? मैं तेन पूछ लेना है, कईयां नूं नहीं भी पूछीदा। नहीं समझ आई? मुझको कहीदा है जा भाई, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं सारी अदालतें खुद न लगाओ, एक अदालत क़यामत वाले दिन भी तो लगनी है ना। कुछ फैसले उस अदालत पे भी छोड़ दो, कुछ चीजें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह पर छोड़ दो। हमारा एक तो इस्तकामत का मिजाज नहीं, दूसरी बुर्दबारी नहीं, और तीसरी बात, बस इसी पर मैंने अपनी बात को समेट देना है। तीसरा हमारा मसला यह है कि हमें ना सिर्फ अपने जज्बात का एहसास है। अल्लाह करे इतना बड़ा और इतना खूबसूरत इज्तिमा है, आज मैं अपनी और आपकी कुछ तरबियत कर पाऊं। खुद गर्ज होते हैं वो लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, खुद गर्ज होते हैं।